آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی۔ تحریر شانی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیکرٹری اطلاعات اور ممبر قومی اسمبلی مریم اورنگزیب نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ بجلی کے گھریلو صارفین کو پچھلے 8 ماہ سے 37 دن کی کھپت کی بنیاد پر جو ماہانہ بل ارسال کیے جا رہے ہیں وہ دن دہاڑے ڈکیٹی کی واردات کے مترادف ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، یہ سب ظلم و زیادتی حکومت کی ناک تلے برپا کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی عہدیداروں کی زبانبندی اس بات کا اظہار ہے کہ موجودہ حکومت اس واردات میں برابر کی شریک ہے۔ پاکستان کی ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین کا یہ بیانیہ عوام سے محبت سے زیادہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ناکام کوشش کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے دور اقتدار میں بجلی کے شعبے کے ذریعے جس طرح عوام کا عرق نچوڑا، اس پر ہم آگے چل کر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ موجودہ جدید ٹیکنالوجی کا عہد جہاں مشینوں کے استعمال کی بدولت زیادہ پیداواریت کا عہد ہے، وہیں تقریباً ہر انسان کا ہر کام، کچن سے لے کر کام کاج والی ہر جگہ کسی نہ کسی مشین سے جڑا ہوا ہے، اور ان مشینوں کی رگوں میں دوڑتی ہے بجلی، یعنی دوسرے الفاظ میں بجلی سماج میں وہی کام کرتی ہے جو انسانی سماج میں خون کا کردار ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں لوڈ شیڈنگ کی اذیت انسانی سماج کو نیم زندگی اور نیم موت کے مابین رگیدتی رہتی ہے۔ بر صغیر کے سامراجی بٹوارے کے بعد نئی مملکت خداداد پاکستان میں 1958 میں پارلیمان کے ذریعے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی وابڈا کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد ملک کے طول و عرض میں بجلی کی پیداوار اور پانی اور بجلی کی ترسیل کے نظام کو چلانا اور بتدریج بڑھانا تھا۔ البتہ یہاں ہماری گفتگو بجلی تک محدود رہے گی۔ اس ادارے کے قیام کے 2 سال کے بعد ہی منظر عام پر آنے والی دونوں ریاستوں یعنی پاکستان اور بھارت کے مابین دریاؤں کی تقسیم کے حوالے سے 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، جس کی روح سے 3 مغربی دریاؤں دریائے سندھ، جہلم اور چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، اور ستلج، راوی اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے۔ اس کے بعد ہی ورلڈ بینک کے تعاون سے 2 بڑے ڈیموں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنا ممکن ہوا۔ ان ڈیموں کی تعمیر سے پاکستان میں بجلی کی زیادہ تر پیداوار کا دار و مدار اگلی تقریباً 2 دہائیوں تک ہائیڈل پاور جنریشن یعنی پانی سے بجلی کے حصول کا طریقہ کار پر رہا۔ 1980 کی دہائی میں بجلی کی کھپت میں 12% سالانہ کا اضافہ اور پیداوار میں 8% کا اضافہ تھا، جس سے نمٹنے کے لیے 1989 میں بے نظیر کی پہلی حکومت نے نجی شعبے کے تعاون سے ہب کے مقام پر پہلا فرنس آئل سے بجلی بنانے والا کارخانہ لگانے کا منصوبہ مکمل کیا، جس کی تعمیر 1997 میں مکمل ہوئی اور پیداوار کا آغاز ہوا۔ نجی ملکیت میں بجلی کی پیداوار کا اب یہ دوسرا بڑا کارخانہ ہے۔ پہلے نمبر پر کیپکو ہے۔ اس طرح جہاں بجلی کی پیداوار پر اجارہ داری رکھنے والے ریاستی ادارے وابڈا کو پیداواری عمل کے میدان میں نجی سرمایہ داروں سے مقابلہ بازی کا سامنا کرنا پڑا، وہیں بے نظیر کی دوسری حکومت کی انرجی پالیسی کے تحت کیے گئے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی IPP سے معاہدے عوام کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے، کیونکہ جہاں ان کارخانوں کی تعمیر کے حوالے سے ریاست نے بے تحاشا سپورٹ کی، وہیں ان معاہدوں میں ایک شک کے تحت حکومت پاکستان ان اداروں کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 60% ادائیگی کرنے کی ہر صورت پابند رہے گی۔ یہ ساری رعایتیں اور ادائیگیوں کا طریقہ کار سرمایہ دار گدھوں کی رال ٹپکانے کے لیے بہت خوشکن تھا، اور عام عوام کے لیے یہ در حقیقت پھانسی کا پھندا ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد ملکی خزانے پر ایک نئی مد میں بوجھ کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، جس کے گرداب میں پورا پاکستانی سماج ایسا پھنسا ہوا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی راہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس شفاق اور تاریخی طور پر متروک شدہ نظام زر کی حدود میں رہتے ہوئے کسی کو سجھائی دے سکتی ہے۔ بجلی کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ہی صارفین تک اس کی ترسیل کے لیے ملک کے طول و عرض میں ٹرانسمیشن لائنیں بچھائی گئیں، مگر ان کا پھیلاؤ کسی طویل مدتی منصوبہ بندی کے بغیر ہونے کی وجہ سے آج لائن سٹاف کی بے تحاشا اموات کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ مشرف آمریت کے دور حکومت میں وابڈا کے حصے بکھرے کر کے 8 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں اور ایک نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی داغ بیل ڈالی گئی۔ یہ وہ طریقہ واردات تھا جس کے ذریعے بعد کے آنے والے عرصے میں اس ادارے کے مختلف حصوں کو ایک ایک کر کے نجی ملکیت میں دینے کی بنیاد رکھی گئی،
کیونکہ ملکی سطح کے اس دیو ہیکل ریاستی ادارے کی یکمشت فروخت ارباب اختیار کے لیے ممکن نہ تھی۔ مشرف دور کے آخر میں بالآخر کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی نجکاری اونے پونے داموں کر کے 4500 مزدوروں کو نوکریوں سے جبراً بے دخل کر دیا گیا اور ان کو بقایا جات کا مطالبہ کرنے پر شدید ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مشرف دور میں خصوصاً سال 2003 سے سال 2007 تک بجلی کی قیمتوں کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھا گیا، جس کی وجوہات سیاسی تھیں۔ اسی دور میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے بجلی کی پیداواری لاگت میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں پیداواری لاگت اس نرخ سے تجاوز کر گئی جس نرخ پر بجلی فروخت کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس وقت میں گھریلو صارفین کے بلوں پر جنرل سیلز ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گردشی قرضہ منظر عام پر آیا، جو 2006 کے اختتام پر 111 ارب روپے تھا۔ اس کے ساتھ ہی عوام کو ایک اور افریت کا سامنا رہا، جس کو لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ گردشی قرضے اور لوڈ شیڈنگ آج تک عوام پر مسلط ہیں۔ مشرف آمریت کے بعد آنے والی پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت نے بھی جب IMF جیسے عالمی ساہوکاروں سے قرض کی درخواست کی تو ان کے اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت بجلی کے گھریلو صارفین پر جنرل سیلز ٹیکس 16% کے حساب سے نافذ کر دیا گیا۔ بنیادی ٹیرف میں 2007 سے بڑھوتری پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ اس کے باوجود جنوری 2010 میں گردشی قرضہ 150 ارب روپے اور پیپلز پارٹی کی حکومتی مدت ختم ہونے تک 503 ارب روپے ہو چکا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی 2013 کی حکومت نے ابتدائی میں گردشی قرضے کی مد میں 480 ارب روپے یعنی 342 ارب روپے نقد اور 138 ارب روپے کی بک ایڈجسٹمنٹ کی یکمشت ادائیگی اس بیانیے کے ساتھ کی کہ یہ قرض اتار کر ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا جو اس مد میں قرضوں کو مجتمع ہونے سے روک سکے، جس کے لیے پھر سے عام گھریلو صارفین کو بلی کا بکرا بنانے کا پلان ترتیب دیا گیا۔ اس یکمشت ادائیگی کے مضمرات عام گھریلو صارفین پر کچھ اس طرح ڈالے گئے کہ بجلی کے بل میں جنرل سیلز ٹیکس کی شرح میں 1% اضافہ کر کے اسے 17% کر دیا گیا، اور پیپلز پارٹی دور میں سلیب وائز سبسڈی دینے کا طریقہ کار ختم کر کے ڈائریکٹ 700 تک استعمال شدہ یونٹ کے حساب سے سب سے زیادہ والی سلیب کا ریٹ سارے یونٹ سے ضرب دیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ اس دوران کیمرے سے میٹر ریڈنگ کا آغاز بھی کیا گیا۔ ریڈنگ کی تصاویر بھی بلوں پر چسپاں کی جانے لگیں، اور پہلے سے اوور بلنگ والے میٹروں کی تصویر اور چارج ریڈنگ میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے کاغذوں میں ان کی ریڈنگ کو پیچھے کیا گیا، جس سے صارفین ان یونٹ سے محروم ہو گئے جن کی وہ ادائیگی کر چکے تھے۔ مزید برآں اسی دور میں سب سے غریب سطح کے صارفین یعنی 50 یونٹ سے کم استعمال والے کو جرمانے کی مد میں یونٹس ڈال کر پیسے بٹورنے اور لائن لاسز کی بہتری کا جواز بھی میسر آیا۔ ان سب وارداتوں کے باوجود بھی 2018 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے خاتمے کے وقت گردشی قرضہ 1.15 ٹریلین روپے پر پہنچ چکا تھا۔ تبدیلی والی پارٹی کے ابتدائی 2 سالوں میں یہ قرضہ تقریباً ڈبل ہو کر 2.15 ٹریلین روپے پر پہنچ چکا تھا۔ سال 2019 سے 20 میں گردشی قرضے کے بڑھنے کی رفتار 1.5 ارب روپے روزانہ رہی، یعنی اس سال میں 45 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے اضافہ ہوا ہے۔ 2020 سے 21 کے اندر کافی ساری ادائیگیوں کے باوجود جون 2021 تک یہ قرضہ 2.38 ٹریلین روپے ہو چکا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تحریک انصاف کی حکومتی مدت کے اختتام تک یہ قرضہ 4.5 ٹریلین روپے ہو جائے گا۔ حالانکہ گردشی قرضے کو بریک لگانے کے لیے تبدیلی والی پارٹی کی حکومت نے IMF سے لیے گئے قرضوں کی شرائط کے تحت سرمایہ داروں کی دلالی کرتے ہوئے مئی 2021 سے ہر سلیب کی بنیادی فی یونٹ قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ مزید برآں IMF سے ملنے والے قرضوں کی شرائط کے تحت PTI کی حکومت 300 سے 700 یونٹ تک کی سلیب کو توڑ کر مزید 4 سلیب بنا رہی ہے، جس میں ہر سلیب کے حساب سے سبسڈی کا بتدریج خاتمہ اور قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن گھریلو صارفین کے بل کی رقم 25,000 روپے تک پہنچ جائے تو اب ان کو اسی بل میں 7.5% کے حساب سے انکم ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ FBR کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ مزید ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو PTI کی موجودہ حکومت IMF سے ملنے والے قرضوں کی شرائط کے تحت نجکاری کرنے کے اقدامات کر رہی ہے، جس میں 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیے جائیں گے۔ اس سارے عرصے میں
سرمایہ داروں کو بتدریج ٹیکس چھوٹ ہر جمہوری اور آمرانہ حکومت نے ہر دور میں مہیا کی، حالانکہ ان سرمایہ دار طفیلیوں کی شرح منافع کی بنیاد پہلے ہی بجلی اور ٹیکس چوری پر ہے۔ یونین، مزدور اور حل۔ ریاستی اداروں میں اگر کہیں مزدور کی کوئی ایک یونین موجود ہے تو وہ وابڈا میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین بطور سیاسی روایت عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے۔ مزدوروں کی یہ روایت ملک کے پہلے آمر جنرل ایوب خان کے خلاف اٹھنے والی عوامی بغاوت کے دوران ظہور پذیر ہوئی، جب 25 مارچ 1969 کو بانی ہائیڈرو یونین بشیر بختیار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وابڈا کے مزدوروں نے حکمرانوں کے ایوانوں کی بجلی منقطع کر دی۔ تبھی ایوب خان جیسے آمر کو اقتدار سے بے دخل کیا جانا ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد عہد کے جبر اور مزدور تحریک میں پسپائی آنے کے بعد ہائیڈرو یونین بطور روایت سی بی اے کا سٹیٹس انجوائے کرتی رہی، مگر عالمی ساہوکاروں کی عوام دشمن پالیسیوں اور ریاست کے جابرانہ مزدور دشمن اقدامات کے خلاف کوئی خاطر خواہ مزاحمت نہیں کی گئی، جس سے مزدوروں میں نچلی سطح پر بددلی کا پھیلاؤ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ادارے میں نئی بھرتیوں کا نہ ہونا، کام کے اوقات کار میں اضافے کا دباؤ اور اس سے ہونے والی ناقابل تلافی نقصان، دفاتر کی ناگفتہ حالت، مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ اور تنخواہ میں معمولی اضافہ مزدوروں میں ایک نئی بغاوت کے پنپنے کا کامل نسخہ ہے۔ آئی ایم ایف جیسے عالمی ساہوکاروں سے لیے گئے قرضوں کی بدولت کی جانے والی یہ اصلاحات عوام کے ساتھ ساتھ ادارے کے مزدوروں کے بھی معاشی قتل کا سبب ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ دنوں کی ریڈنگ بھی اتھارٹی کے دباؤ کے تحت یونٹ پورے کرنے کے لیے کروائی جاتی ہے، کیونکہ اتھارٹی 2 دفعہ اور بعض اوقات 3 دفعہ بھی میٹر ریڈنگ کے حصول کے لیے مزدوروں کو فیلڈ میں بھیجتی ہے تاکہ لائن لاسز کی کمی کو کاغذوں میں بہتر بنایا جا سکے۔ اس عمل میں بھی مزدوروں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے آج بجلی کے مزدوروں کے کندھوں پر یہ تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں کہ وہ ایسا ہی طبقہ ہیں جن کی قوت کی بدولت اس سامراجی جکڑ بندیوں کو توڑا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے ہنگامی بنیادوں پر انقلابی اقدامات اٹھاتے ہوئے گردشی قرضوں سمیت ہمہ قسمی سامراجی قرضوں کو ضبط کر لیا جائے اور بجلی کی تمام پیداوار اور ترسیل کو مزدوروں کے جمہوری کنٹرول میں دے کر اس معاشرے کو حقیقی معنوں میں روشن کیا جا سکے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، ادھر ہمیں بھی ہے دھن آشیاں بنانے کی۔